بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم 3 دفعہ استغفار پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ جب کوئی ہم سے بہت محبت کرنے والا چھوڑ کر چلا جائے تو صبر کیسے آتا ہے؟ میں نے جواب دیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اپنے ہوتے ہیں وہ کبھی چھوڑ کر نہیں جاتے، اور جو چھوڑ جائے وہ اپنا نہیں۔ اور ایک اور بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ کبھی دو سچی محبت کرنے والوں کو جدا نہیں کرتا۔ جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے ایک منافق ہو یا دھوکے باز ہو۔ اور رشتے میں دھوکے باز وہ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں کسی کی محبت کو جاننے کا طریقہ صرف خوبصورتی، پیسہ اور اسٹیٹس رہ جائے۔ تو آپ یہ بات سمجھ جائیں کہ وہ ناقدر انسان آپ کے لیے صرف ایک امتحان تھا، ایک تیاری تھا، تاکہ آپ پہلے سے زیادہ مضبوط انسان بن سکیں۔ اس کے بعد اللہ خود صبر بن کر آپ کے دلوں میں بس جائے گا۔ اور رہی بات صبر کرنے کی، تو صبر آنا اور صبر کرنا یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ صبر وقت کے ساتھ ساتھ آ تو سب کو جاتا ہے، مگر کرتا کوئی کوئی ہے۔ اور جو صبر کرتے ہیں پھر وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ جو صبر تم نے کیا یا جو تم کر رہے ہو وہ ضائع چلا جائے گا، یا ان دنوں یا اس عرصے کا حساب نہیں ہوگا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مومن کو کوئی کانٹا بھی چبھے اور وہ اس پر صبر کر جائے تو اس کا اجر اللہ کی ذات دیتی ہے۔ چونٹی کو جو مسل کر آگے نکل جاتا ہے، اللہ اس چونٹی کی فریاد بھی سنتا ہے۔ کسی کو ریت کے ذرے کے برابر بھی تکلیف دو تو اللہ اس کا بھی حساب رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ جو تم اپنے جسم سے ذرا سا بھی ماس اکھیڑتے ہو، جس کی وجہ سے تمہیں ذرا سا بھی تکلیف ہوتی ہے، اللہ اس کا بھی قیامت کے دن حساب لے گا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ کسی شخص کی دی ہوئی تکلیف کی وجہ سے تم دن رات اذیت میں رہتے ہو، دن رات رو رو کر گزارتے ہو، ان باتوں کو بھی یاد کر کے صبر کرتے ہو جن کو یاد کر کے تمہارا دل پھر سے تکلیف میں چلا جاتا ہے؟ اللہ تمہارے اس صبر کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے جب تم سب کو خوش دیکھتے ہو اور جو محرومی تمہارے پاس ہے اس کے بارے میں سوچ کر تم کتنی تکلیف میں چلے جاتے ہو۔ جو چیزیں لوگوں کے پاس ہیں اور تمہارے پاس نہیں، اور تم ان کے پاس وہ چیزیں دیکھ کر ان کی اطراحٹ کو محسوس کرتے ہو اور دل ہی دل میں صبر کرتے ہو، تو اللہ تمہارے دل کی اس کیفیت سے بھی واقف ہے۔ جب کبھی تم روتے روتے دل ہی دل میں اللہ سے کہتے ہو کہ یا اللہ یہ کیسا انصاف ہے، لیکن تم یقین جانو اس سب کے پیچھے اس رب تعالیٰ کی حکمت ہے۔ وہ تمہیں رلاتا ہے اس لیے کہ تمہاری عاجزی کو دیکھ سکے۔ وہ دیکھتا ہے کہ تمہارے اندر کتنا صبر ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ تم اس آزمائش میں کتنے کھرے اترتے ہو۔ یقین رکھو یہی وہ لمحہ ہے جب تم اس کے قریب ہو سکتے ہو۔ وہ تو چاہتا ہے کہ تمہاری پکار کو بار بار سن سکے، حالانکہ جو قصہ اس کو ایک بار بتا دو تو اس کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ تمہارے آنسو، تڑپ، کرب، صبر سب اکٹھا کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے تم صبر کرو اور اپنے تمام معاملات اس کے سپرد کر دو، اس پر چھوڑ دو، کیونکہ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب تم صبر کر کے تمام معاملات اللہ پر چھوڑ دو گے تو یاد رکھو جب وہ حساب برابر کرنے پر آتا ہے نا، تو ایک ہی جھٹکے میں ہلا کر رکھ دیتا ہے، ایک ہی بار میں ساری اکڑ نکال دیتا ہے، تمام اگلے پچھلے حساب پورے کر دیتا ہے۔ جب رسی کھینچتا ہے نا تو ایک ہی بار میں اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، جو تمہارے اور میرے بدلے سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ حاصل تو نہیں ہوتی مگر نامحرم سے ہماری محبتیں ہمیں اللہ سے تو جوڑ دیتی ہیں۔ دل کا سجدہ تھا، چند آنسو تھے اور میں رب کو بہت پسند آئی۔ یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں۔
پریشانیاں تو ہزار ہیں لیکن پر سکون دینے والا صرف میرا اللہ ہے۔ میرے اللہ مجھے ہر اس چیز سے دور کر دے جو مجھے تجھ سے دور کر دے۔ جو تمہارا نہیں اس کی دوری پر تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا، اور جو تمہارا ہے اس کو تم تک بھیج دیا جائے گا۔ تم ان چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو جو تم نہیں کر سکتے؟ تم ان پر غور کیوں نہیں کرتے جو اللہ کر سکتا ہے؟ بتاؤ پھر، ہے کچھ ایسا جو وہ نہیں کر سکتا؟ صبر مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں آئے گا۔ تم نصیب اور وقت سے لڑتے رہتے ہو، یہ سوچے بنا ہی کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہے جو چاہے بدل ڈالو۔ جب تم درد کے حالات میں اللہ کو پکارتے ہو تو تمہاری آواز ان 7 آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔ جس حال میں بھی وہ ہمیں رکھتا ہے، ہمیں ہر حال میں خوش رہنا چاہیے۔ صبر کا اجر ہمیں سب سے پہلے دنیا میں ملے گا، پھر اس سے بڑھ کر ہمیں آخرت میں ملے گا۔ آدھی سے زیادہ زندگی تو تب صحیح ہو جاتی ہے جب ہم ہر چیز اپنے رب پر چھوڑنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ خود کوشش نہ کرو چیزوں کو ٹھیک کرنے کی، جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ چیزیں بکھری ہیں، انہیں بکھرا رہنے دو، جب وقت آئے گا تو وہ بھی سمٹ جائیں گی۔ درد ختم نہیں ہو رہا تو رب سے باتیں کرو، اپنے لیے رحم مانگو۔ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میری زندگی میں ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سوچنا چھوڑ دو، بہترین وقت کا انتظار کرو۔ انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ اتنا کچھ دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ بھلا وقت بھی کبھی ٹھہرا ہے کیا؟ وقت تو بدلتا رہتا ہے اور بدلے گا بھی، بس صبر کرو اور اپنے لیے ہمت مانگتے رہو۔ وہ سن رہا ہے، وہ سب سن رہا ہے، وہ تمہارے بے چین دل کو قرار دے دے گا انشاءاللہ۔ وہ کبھی تمہیں تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی وہ تمہیں تکلیف میں دیکھ سکتا ہے۔ اسی لیے جب تمہیں کوئی چیز ستانے لگتی ہے تو وہ اس کو تم سے دور کر دیتا ہے۔ جب تم خوشی کے ذریعے اس تک پہنچ نہیں پاتے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی طرف دوڑے چلے جاتے ہو۔ تمہیں بھلے ہی اس سے محبت نہ ہو، مگر اس کو تم سے اتنی محبت ہے کہ وہ تمہیں خود سے دور جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ سوچو، اگر تم اس غم سے نہ نکلتے تو سکون تک نہ پہنچ پاتے۔ تم اپنی محبت نہ کھوتے تو اللہ کی محبت کبھی نہ سمجھ پاتے۔ مصلحت تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک تم اس پر صبر نہیں کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کے عادی ہو جائیں تو سجدے کیے بغیر سکون نہیں آتا۔ اب صبر کے زمانے گزر گئے، اب صلے کا وقت ہے۔ اب بات سسکنے کی نہیں رہی، اب قبولیت کا وقت ہے۔ اب مسافتیں ختم ہونے کو ہیں، اب آنسوؤں کے مسکراہٹوں میں بدلنے کا وقت ہے۔ کسی اور کا نہیں، کسی اور کا نہیں، اب یہ تمہارا وقت ہے۔ اور پھر اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ جس کا ملنا دعا سے بھی ممکن نہیں ہوتا، وہ چیز بھی تہجد سے مل جاتی ہے۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پہ اس فتح کو بھول گئے جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا تھا۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پہ کامل ہے۔ وہ سنتا ہے سب کو، وہ رد نہیں کرتا کسی کی۔ تم مانگ کر تو دیکھو، وہ کرے گا عطا تڑپ کے بعد۔ تم اس کے آگے ہاتھ پھیلا کر تو دیکھو، وہ رد نہیں کرتا کسی کا سوال۔ تم سوال کر کے تو دیکھو، وہ نہیں کرے گا رحم تو کون کرے گا رحم؟ وہ نہیں دے گا قرار تو کون دے گا قرار؟ وہ نہیں دے گا ہمت تو کون دے گا ہمت؟ وہ نہیں کرے گا مدد تو کون کرے گا مدد؟
تم اس کو اپنے دل کا حال بتا کر تو دیکھو۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ جانا کہ اپنے دل کے درد لوگوں کو بتانے سے کم نہیں ہوتے بلکہ اور بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ پھر وہی لوگ جن کو ہم نے اپنا مان کر دل کا حال سنایا ہوتا ہے وہ وہیں زخم لگاتے ہیں جہاں پہلے ہی درد ہو۔ منظر کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا، حالات بھی بدلتے ہیں اور وقت بھی پاسا پلٹتا ہے۔ بات صرف صبر اور یقین کی ہے۔ اس پہ صبر کر لو جو ملا نہیں، اور اس پہ یقین رکھ لو جو اب تمہارے پاس ہے، پھر تم تک وہ بھی پہنچا دیا جائے گا جس پر تم نے صبر رکھا تھا۔ چاہت کی طلب سے پہلے بہتر نصیب کی تمنا کرو، پھر جو چاہت بہتر نہیں اس کو بھی بہتر بنا کے تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دیا جائے گا۔ جب تم کہتے ہو میں ہی کیوں، ہر بار میں ہی ایسے حالات میں کیوں، مجھے ہی آزماتا ہے اللہ ہر وقت، بس میں ہی روتا رہوں، یہ بات ہم سوچتے ہیں نا، اور اس کیوں کا جواب ہے کہ تم سے اللہ بہت محبت کرتا ہے۔ وہ تم کو سزا نہیں دے رہا، وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم یہ سب کر لو گے۔ اس کی ذات سے مایوس مت ہو، وہ رب ہے جس نے تمہیں بنایا ہے، وہ تم کو تم سے زیادہ جانتا ہے۔ نا امید نہ ہو، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ تو پھر کیوں ان کے لیے خود کو ہلکان کر رکھا ہے جو چھوڑ کر چلے گئے؟ تم اس کے لیے جیو جو اب تک تمہارے ساتھ ہے۔ کوئی تمہارے ساتھ چلنے کو آمادہ نہیں ہوتا تو اللہ کو اپنے ساتھ لے کر چل دو۔ جب تم اللہ کے لیے اپنی پسند کو قربان کر دیتے ہو تب وہ تمہاری پسند کو اپنی پسند کا حصہ بنا لیتا ہے۔ تو بتاؤ پھر جو اس کا حصہ ہو وہ کیسے کھو سکتے ہیں؟ جس قصے کو اس کی وابستگی ہو وہ پھر کیسے ادھورا رہ سکتا ہے؟ مصلحتوں کو سمجھنے سے زیادہ ضروری مصلحتوں پہ یقین رکھنا ہوتا ہے۔ جیسے تم اللہ کو مان سکتے ہو مگر جان نہیں سکتے، اور اس کو ماننا ہی سب سے ضروری ہے کیونکہ اس کی ذات تمہاری سوچ سے بہت وسیع ہے، اور جس کو جاننا ناممکن ہو اس کی مصلحتوں کی رازداریاں تمہاری سمجھ میں کہاں آنے والی ہیں۔ اور یاد رکھو، غم سے تو زندگی کی لذت ہوتی ہے، اور امتحان اللہ انہی کا لیتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ تاکہ وہ انہیں چن لے اور اپنا بنا لے، اور جن کو وہ چن لیتا ہے انہیں کسی اور کا ہونے نہیں دیتا۔ اس لیے وہ ان چیزوں کو تم سے دور کر دیتا ہے جو تمہارے اور اس کے درمیان فاصلہ حائل کرتی ہیں، اور یوں اختتام میں وہ رہ جاتا ہے اور تم رہ جاتے ہو۔ تو صبر رکھو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔